سلام ام البنین فاطمہ بنت حزام، السلام خوش نصیبہ خوب سیرت خوش کلام، السلام ام البنین فاطمہ بنت حزام، السلام اے مادر عباس غازی، السلام، السلام اے مادر عباس غازی، السلام، تیرا ہر بیٹا ہوا شیر حجازی، السلام، سلام ام البنین فاطمہ بنت حزام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ وفات کی مجلس سے ابتدا کرتا ہوں میں ایک قطعے سے جو حضرت عباس علمدار کی شان میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا، آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا، نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء، عباس کا نام لیتے ہیں ادب سے، انبیاء عباس کا، کوئی پتا ہل نہیں سکتا اجازت کے بغیر، کوئی پتا ہل نہیں سکتا اجازت کے بغیر، ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا، ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا، آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک سلام بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی شان میں پیش خدمت ہے۔
کیوں نہ ہم تجھ کو کہیں حق کی عطا بنی، کیوں نہ ہم تجھ کو کہیں حق کی عطا بنی۔ جناب نایاب حلواری صاحب کا یہ کلام ہے، کیوں نہ ہم تجھ کو کہیں حق کی عطا بنی، تیرا بیٹا ہے شہنشاہ وفا بنی۔ صرف حیدر کی دعا کو پالنا تھا، اس لیے صرف حیدر کی دعا کو پالنا تھا، اس لیے تو نے مانگی نہیں کوئی دعا بنی، تو نے مانگی نہیں کوئی دعا بنی۔ یہ تو بس بھائی بہن کا قوت بازو نہیں، یہ تو بس بھائی بہن کا قوت بازو نہیں، تیری گودی میں ہے آدھی کربلا بنی، تیری گودی میں ہے آدھی کربلا بنی۔ سیدہ کے گھر میں آنا تھا تجھے بن کر دلہن، سیدہ کے گھر میں آنا تھا تجھے بن کر دلہن، اس لیے ہے نام تیرا فاطمہ بنی۔ دو لقب اور دو
علی کے گھر ملے، ایک لقب دوسرا ام البنین، اور مختار ہے ہو دعا نایاب تو نایاب تاثیریں بھی ہوں، ہو دعا نایاب تو نایاب تاثیریں بھی ہوں، فاطمہ زہرا سے مانگو کہہ کہ یا ام البنین، فاطمہ زہرا سے مانگو کہہ کہ یا ام البنین، تو کیوں نہ ہم تجھ کو کہیں حق کی عطا ام البنین، تیرا بیٹا ہے شہنشاہ وفا ام البنین، کیوں نہ ہم تجھ کو کہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعلنا فی امت حبیبہ وخلیلہ محمد المصطفى رب العالمین الذی ربنا فی زمرة اولیاء ولیہ ووصیہ علی المرتضی، الرحمن الرحیم الذی نور قلوبنا بمحبت حسن المجتبى وبمودة الحسین الشہید بکربلاء، مالک یوم الدین الذی ملک علیا زین العابدین بالامامۃ والہدی، ایاک نعبد عبادتا تبلغنا فی القیامہ وبصحبت محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا، وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللذا إنهما من أهل المجد والهدى، اهدنا الصراط المستقيم هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع وأمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات بجزمة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، ماتمداران خاندان عصمت و طہارت، پرساداران شہزادی کونین، پروردگار عالم رحمان و رحیم خدا، جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اصلاً ہم صبح شام سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، بات کرتے، تکلم کرتے، کلام کرتے، خدا کا شکر ادا کرتے رہیں. ہر حال میں، ہر آن میں، ہر گھنٹے میں، ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں جتنا شکر خدا کیا جائے اس کے باوجود کم ہے. اس لیے کہ وہ پاک پروردگار، اس رحمان و رحیم خدا نے، ہم نے یہ دیکھا کہ اس مالک ارض و سما نے ہمیں نہ مانگتے ہوئے بھی گراں بہا چیزوں کو عطا کیا. اگر ہم اپنے جسم کا مشاہدہ کریں، ہم اپنے جسم کو دیکھیں، گراں قیمت چیزیں پروردگار عالم نے، جو آج کے اس زمانے میں انسان اپنی تمام تر دارائی کو، اپنی تمام تر مال و متاع کو قربان کرنے کے بعد اس چیزوں کو خریدنا چاہے تب بھی اس کے لیے میسر نہیں ہے. یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ قوت شنوائی، یہ جو انسان سماعت کرتا ہے، یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ انسان کی باڈی پارٹس، یہ پروردگار عالم نے، اگر آج کے زمانے میں آپ جائیں اور ان کو خریدنا چاہیں، ان کو لینا چاہیں، تو انسان لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہے، لیکن یہ چیزیں بآسانی اسے میسر نہیں ہے. لیکن پروردگار عالم نے مجانن، فری، بنا مانگے ہمیں ان سب چیزوں کو عطا کیا. اب اس پروردگار عالم کا شکر ادا نہ کیا جائے تو کیا کم ہے؟ تم اپنے پروردگار عالم کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تمام تر نعمتیں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں وہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے مسخر کر دیا. ہر چیز کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے قرار دیا. حتیٰ کہ پروردگار عالم نے ہمارے آرام کا خیال رکھا. رات بنا دی سکون حاصل کرنے کے لیے، عیال بنا دی سکون حاصل کرنے کے لیے، بچے نصیب کیے سکون حاصل کرنے کے لیے، مال و متاع عطا کیا سکون حاصل کرنے کے لیے، ازواج عطا کی سکون حاصل کرنے کے لیے. پروردگار عالم کے جتنے بھی محرمات ہیں جن سے بچنے کے لیے ہم سے کہا گیا، ان تمام تر محرمات کو پروردگار عالم نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم ان محرمات کو انجام دے کر اپنی دنیا اور آخرت اور اپنے جسم کو خراب نہ کر لینا. یہ محرمات کس لیے ہیں؟ یہ حرام گوشت کا کھانا کس لیے ہے؟ کہ ہمارے جسم کو نقصان دے گا. یہ شراب کو پینا کس لیے ہے؟ کہ ہماری عقل کو زائل کر دے گا. کیوں شراب پینے کے لیے منع کیا گیا؟ کیوں حرام گوشت کھانے کے لیے منع کیا گیا؟ حتیٰ کہ مکروہات پروردگار عالم نے بیان کر دیا کہ یہ کام تمہارے لیے مکروہ ہے، اس کام کو انجام نہ دو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ٹوٹے ہوئے برتن میں نہ کھانا، ٹوٹے ہوئے گلاس اور کپ میں چائے یا پانی نہ پینا مکروہ ہے. نہ پیئیں، فائدہ ہے، اگر پی لیں گے تو نقصان دہ. اس میں شیطان اپنی جگہ بنا لیتا ہے. شیطان یعنی جراثیم.
یہ شیطان، یہ جراثیم ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں. یعنی وہ پاک و پاکیزہ پروردگار، وہ عظیم پروردگار، وہ رحمان و رحیم خدا جس نے ایک ایک چیز کا تذکرہ کر دیا. واجب کام کو انجام دو تو اس کا فائدہ خدا کو نہیں پہنچ رہا، اس کا فائدہ ہمارے جسم کے لیے ہے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری عوام کے لیے ہے. لہذا واجبات کو ہمارے لیے بیان کیا تاکہ اس کا فائدہ ہمیں ہو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے عزیز و اقارب کو ہو. محرمات کو بیان کیا تاکہ اس کے نقصان سے ہم بچ جائیں، ہمارے عزیز و اقارب بن جائیں، ہمارے رشتہ دار بچ جائیں، ہمارا معاشرہ بچ جائے. لہذا اب اس پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم. لیکن اس کے باوجود یہ اس دنیا کے اندر موجود ناشکرا انسان پروردگار عالم کی نافرمانی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. اور کیسی کیسی خلاف ورزی کرتا ہے کہ حتیٰ کہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا رب ہوں. یہ انسان پروردگار عالم کی نافرمانی، اور اس پروردگار عالم کی نافرمانی اس کے احکامات کے ذریعے، اس کے قرآن کے ذریعے، اس کی آیتوں کے ذریعے، اس کی توریت و زبور و انجیل کے ذریعے. یہ پروردگار عالم نے توریت نازل کی، اس توریت کے ماننے والوں نے اس توریت کو بدل دیا اور اس کو اپنے مفاد کے اعتبار سے اس توریت کو نقل کر دیا. پروردگار عالم نے زبور نازل کی، زبور کو اس کے ماننے والوں نے بدل دیا، تبدیل کر دیا، اپنے مفاد کے اعتبار سے اس میں تبدیلی لے آئے. پروردگار عالم نے انجیل نازل کی، اس انجیل کے ماننے والوں نے شریعت کو بدل دیا، انجیل کو بدل دیا، اس میں تبدیلی لے کر کے آئے اور اپنے اعتبار سے انہوں نے اس میں چیزوں کو نقل کر دیا. مگر یہ کہ پاک و پاکیزہ پروردگار عالم نے اس قرآن کو جو قیامت تک باقی رہنا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی. اگرچہ آج کے زمانے میں، آج کے دور میں لوگ اس قرآن کی آیتوں کو مذاق بنانا چاہتے ہیں، اس قرآن کی آیتوں میں نقص نکالنا چاہتے ہیں، کمی نکالنا چاہتے ہیں، خامی نکالنا چاہتے ہیں، اس قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں. لیکن وہ امام جو پردہ غیب میں محافظ قرآن ہے، اس قرآن کی حفاظت کر رہا ہے. ایک طرف پروردگار عالم نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، وہی محافظ قرآن پردہ غیب سے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے. صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. لہذا پروردگار عالم نے عزیزان گرامی جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع وامن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. لائق ہدایت، لائق اطاعت وہ ہے، لائق پیروی وہ ہے، لائق اتباع وہ ہے. اس کی پیروی کرنی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے جس کو پروردگار عالم نے ہادی بنا کے بھیجا ہے. وہ ہادی چاہے ظاہر ہو یا غائب ہو ہماری ہدایت کرتا ہوا نظر آتا، ہماری حمایت کرتا ہوا نظر آتا، ہماری نصرت کرتا ہوا نظر آتا ہے. آج اس دنیا کے اندر ہمارا وجود مرہون منت ہے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی. صلوات پڑھیں عظمت بارگاہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جو آج ہم اس دنیا کے اندر اپنے سر کو فخر سے بلند کیے ہوئے ہیں، آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے. آج پوری کائنات کے اندر لوگ ہمیں جانتے ہیں، ہمیں پہچانتے ہیں، ہماری شناخت رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ ملت ہے جس نے جینا امام حسین جس نے جینا امام علی سے سیکھا ہے، جس نے مرنا امام حسین سے سیکھا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 12 اماموں کو مانتے ہیں، 14 معصومین کو مانتے ہیں، اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کردار کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے. آپ دیکھیں جو حضرت جناب ام البنین کی شب وفات کے عنوان سے یہ جو ہم مجلس کو منعقد کر رہے ہیں، جناب ام البنین سلام اللہ علیہا ایک عظیم کردار. آپ بتائیے، تاریخ داں بتائیں، مورخین بتائیں، محدثین بتائیں کہ جناب ام البنین کے بارے میں ازدواج سے پہلے کتنا ملتا ہے. ہم نے اسوہ حسنہ معصومین علیہ السلام کو بنایا ہے، ہم نے جو اسوہ حسنہ چہاردہ معصومین کو بنایا ہے، ہماری جو زندگی مشعل راہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی، اور جس خاتون کی آج اس شب وفات کے عنوان سے ہم اس مجلس کو منعقد کر رہے ہیں، ذرا اس خاتون کا کردار دیکھیں عزیزان گرامی قدر.
جناب ام البنین کے بارے میں ازدواج سے پہلے، ان کی شادی سے پہلے کتنا ہم جناب ام البنین کے بارے میں جانتے ہیں، حتیٰ کہ جناب ام البنین کی تاریخ ولادت کے بارے میں بھی کوئی قطعی طور پر، یقینی طور پر ہمیں نہیں ملتا ہے کہ جناب ام البنین کی ولادت کب ہوئی تھی، مگر یہ کہ کیونکہ جناب حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت سن 26 ہجری میں ہوئی تھی، لہذا مورخین اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جناب ام البنین، جناب فاطمہ کلابیہ کی ولادت ہجرت سے 5 سال بعد ہوئی ہے۔ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، وہ کیسے اخذ کرتے ہیں؟ جناب عباس کی ولادت کے اعتبار سے۔ جناب عباس کی ولادت 26 ہجری، 26 ہجری میں جناب عباس کی ولادت، لہٰذا اس چیز کی طرف توجہ کی جاتی ہے، غور کی جاتی ہے کہ تقریباً 5 ہجری، ہجرت کے 5 سال بعد جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی ہے۔ جناب ام البنین قبیلہ کلاب، عزیزان گرامی، عرب کے اندر کچھ قبیلے بڑے مشہور تھے۔ ایک قبیلہ بنی ہاشم، جو کہ شرافت میں، شہامت میں، لوگوں کے ساتھ میں بہترین طریقے سے پیش آنے میں، شرافت میں سب سے زیادہ مشہور تھا، قبیلہ بنی ہاشم۔ دوسرا قبیلہ جو شجاعت میں بہت زیادہ مشہور تھا، قبیلہ بنی کلاب۔ قبیلہ بنی کلاب شجاعت کے اعتبار سے بہت مشہور تھا، اور اس کی شجاعت کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے تو عزیزان گرامی، آپ ایسے سمجھئے کہ قبیلہ بنی کلاب کے جانوروں کے گلے میں کوئی بھی رسی نہیں ڈالتا تھا، کوئی بھی اس جانور کو رسی ڈال کر کے روکتا نہیں تھا، بلکہ قبیلہ بنی کلاب کے جانور ایسے ہی گھوما کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے لوگوں میں مشہور تھا کہ قبیلہ بنی کلاب کے جانوروں میں رسی نہیں پڑتی، کوئی انہیں چرانے کی حماقت نہیں کرتا تھا، کوئی بھی قبیلہ بنی کلاب کے جانوروں پر بری نظر نہیں ڈالتا تھا، اس لیے کہ جانتا تھا کہ یہ جانور قبیلہ بنی کلاب کا ہے، لہٰذا بنی کلاب کے لوگ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، ان کے جانوروں کو چرانا نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ شجاعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس زمانے کے چور ڈکیت بھی، جو اس زمانے کے چور ڈکیت مشہور ہوا کرتے تھے، جنگ و جدال ہوا کرتی تھی، سالوں سال جنگیں چلا کرتی تھی، اس زمانے کا جاہل عرب بھی اس طریقے سے شجاعت بنی کلاب کا گرویدہ تھا کہ جناب اس قبیلہ بنی کلاب کے، جناب ام البنین کے خاندان کے جانور بھی چھٹا گھوما کرتے تھے۔ اس کی شجاعت کا اندازہ دیکھیں۔ اور تیسرا ایک قبیلہ جو گندی سیاست، پلید لوگ، بے غیرت لوگ، بے حیا خاندان، قبیلہ بنی امیہ۔ یہ قبیلہ ذلیل ترین، پلید ترین، بدترین قبیلوں میں شمار کیا جاتا ہے، گندی پالیٹکس میں شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ 3 قبیلے، جس میں آپ کی خدمت میں ہم بات کریں، گفتگو جناب فاطمہ کلابیہ۔ آپ کا نام جناب فاطمہ، آپ کے والد کا نام حزام، فاطمہ بنت حزام، والدہ کا نام شہامہ یا لیلہ، شہامہ یا لیلہ۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب عقیل، جو کہ نسب شناس تھے، جانتے تھے، انساب کو جانتے تھے، نسب کی شناخت رکھتے تھے، کہا عقیل جاؤ میرے لیے ایک شجاع خاندان میں سے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرو کہ جس سے میرے شجاع فرزندان وجود میں آئے اور وہ میرے اولاد کی نصرت کریں، وہ میرے حسین کی نصرت کریں۔ جناب عقیل قبیلہ بنی کلاب میں پہنچے، بزرگان بنی کلاب کو اکٹھا کیا، کہا ہم آپ کو ایک پیغام لے کر کے آئے ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جانب سے۔ قبیلہ بنی کلاب کے لوگ اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، جناب عقیل نے پیغام پہنچایا کہ میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جانب سے تمہارے لیے آیا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری
خواتینوں میں سے تمہاری ایک خاتون کا انتخاب کروں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمسری کے لیے. جیسے یہ اب عزیزان گرامی آپ دیکھیں شجاعت کے ساتھ ساتھ میں یہ قبیلہ قدر و منزلت بھی جانتا تھا. جیسے ہی جناب عقیل نے قبیلہ بنی کلاب میں اس بات کو بیان کیا، ایک مرتبہ قبیلہ بنی کلاب کا ایک بزرگ شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد میں کہتا عقیل رک جاؤ، عقیل رک جاؤ، یہی علی ابن ابی طالب کا پیغام ہماری فضیلت کے لیے کافی ہے، اور عقیل رک جاؤ، ابھی ہمیں شکر کا سجدہ کر لینے دو کہ رسول کے وصی نے ہمیں اتنی عظمت بخشی، ہمیں اتنی فضیلت بخشی کہ اس نے ہمارے قبیلے میں شادی کرنا چاہیے، لہٰذا ہمیں پہلے شکر کا سجدہ کر لینے دو. یہ عظمت جانتے تھے، فضیلت جانتے تھے، قدر و منزلت جانتے تھے. علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام شکر کا سجدہ کیا، اور شکر کا سجدہ کرنے کے بعد میں کہا عقیل یہ بتاؤ وہ کون ایسا شخص ہے، وہ کون ایسا باعظمت ہے جس کی بیٹی سے علی ابن ابی طالب عقد کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حزام ہے. لہذا جناب حزام کو بلایا گیا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ سے علی ابن ابی طالب عقد کرنا چاہتے ہیں. اب ایک درس دیکھیں عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت، وصی رسول، ہاں وہ انسان جو شجاعت میں، جو شہامت میں، جو عطا و بخشش میں، جو علم میں سب سے زیادہ عظیم تھا اس زمانے میں، لیکن اس کے باوجود جناب حزام کہتے ہیں میں جاؤں اپنی بیٹی سے پوچھ کر آؤں. لہذا عزیزان گرامی یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ ازدواج سے پہلے اپنی بیٹیوں سے ضرور پوچھیں کہ کیا وہ اس عقد سے راضی ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. لہذا ایک طرف گئے، جا کر کے معلوم کیا، دریافت کیا بیٹی ایسے ایسے جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے کہ آپ راضی ہیں. بیٹی نے بھی اس چیز کا، اس شرافت کا احساس کرایا، اس شرافت کا اندازہ، اس شرافت کو دکھایا کہ بابا جان آپ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں، میں آپ کو جواب بھی نظروں کو جھکا لیا. سکوتھا اقرارھا، ان کا سکوت اقرار کے طور پر تھا، اپنی والدہ کو بیان کیا. اور عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں عرض کریں رشتہ پکا ہو گیا، عقد، تاریخ عقد معین ہو گئی، عقد پڑھ دیا گیا. اب کردار جناب ام البنین دیکھیں، وہ جناب ام البنین جن کی کردار اور جن کی تاریخ کے بارے میں، جن کی زندگی کے بارے میں ابھی تک معلوم نہیں تھا، لیکن جب وہ عقد ہو کر کے بیت شرف امیر کائنات میں آتی ہیں، عقد ہوا ہے، عقد ہو کہ جیسے ہی بیت شرف امیر کائنات میں آئی، اپنی سواری سے اٹھنی، سواری سے اترتے ہی درے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر بیٹھ گئی، درے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو بوسا دیا. جناب زینب و ام کلثوم دوڑی دوڑیاں اما جان السلام علیک. ایک مرتبہ جناب ام البنین تڑپ گئیں، جناب فاطمہ کلابیہ تڑپ گئیں، اور تڑپنے کے بعد میں کہتی ہیں بچیوں، شہزادیوں، معاف کرنا، میں آپ کی ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں آپ کی کنیز بن کے آئی ہوں، میں آپ کی کنیز بن کے آئی ہوں. یہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا کردار اسی دن پتہ چلتا ہے جس دن جناب ام البنین تشریف لے کر کے آئی. شب زفاف ہے، عقد کا پہلا وقت ہے جو آپ اپنے شوہر کے گھر میں تشریف لے کر کے آئی ہیں، لیکن جوڑی پر بیٹھ گئی. ایک مرتبہ دیکھا حسنین نہیں ہے، دریافت کیا شہزادیوں حسنین تشریف نہیں لائے. کہا اماں جان حسنین مریض ہیں، بیمار ہیں، وہ اپنے حجرے میں تشریف فرمائیں. تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جناب ام البنین نے پوری شب جناب حسنین کے سرحانے گزار دی. اللہ اکبر، ایسا کردار، ایسی باعظمت خاتون جناب ام البنین. ساری رات آپ جناب ام البنین وہاں پر جناب حسنین کے سرحانے بیٹھی نہیں اور ان کا خیال کرتی نہیں. امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کہہ دیا کہ میں آپ کی ہمسر بن کے نہیں آئی ہوں، میں اپنے ولی کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں.
میں اپنے امام کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں، میں اپنے امام کے گھر میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جگہ لینے نہیں آئی ہوں، بلکہ ان کی بچیوں کی کنیز بن کے آئی ہوں، خادمہ بن کے آئی ہوں۔ یہ کردار ہے جناب ام البنین۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا فاطمہ کلابیہ، نام فاطمہ تھا، لہٰذا امیر کائنات علی ابن ابی طالب جناب ام البنین کو لفظ فاطمہ سے یاد کیا کرتے تھے۔ ایک دن جناب ام البنین سلام اللہ علیہا نے مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب سے کہا، اے میرے والی و وارث، اے میرے سید و سردار، اے میرے سرتاج، مجھے فاطمہ نہ کہا کیجئے۔ ایک مرتبہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب سوال کرتے ہیں کہ میں آپ کو فاطمہ کیوں نہیں کہوں؟ کہا اس لیے کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں تو بچوں کو اپنی ماں فاطمہ یاد آ جاتی۔ اللہ اکبر، آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کیجئے، منع کیا جناب ام البنین سلام اللہ علیہا نے، یہ کردار دکھایا ہے۔ اس کے بعد ایک شب جناب ام البنین سلام اللہ علیہا نے خواب دیکھا، دیکھنے کے بعد میں آئی مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے پاس میں، اور آنے کے بعد میں کہتی ہیں والی و وارث، سید و سردار، میرے سرتاج، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر آپ مجھے بتائیں گے؟ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خواب بیان کیجیے۔ جناب ام البنین خواب بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا، میری آغوش میں آ گیا، آسمان سے ستارے اترے، میری آغوش میں آ گئے۔ ایک مرتبہ امیر کائنات کہتے ہیں اے فاطمہ کلابیہ، وہ جو آسمان سے چاند اترا ہے وہ عباس ہے، اللہ اکبر، اور وہ جو ستارے ہیں وہ آپ کے دوسرے بیٹے ہیں۔ چاند عباس ہے، ستارے عبداللہ ہیں، جعفر ہیں، عثمان ہیں، یہ تین آپ کے بیٹے، جناب عباس چاند ہیں، جناب جعفر، جناب عبداللہ، جناب عثمان، یہ آپ کے اور تین بیٹے ستارے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہیں سے امام امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب فاطمہ کلابیہ کو لقب دیا ام البنین۔ ام البنین، ام البنین کے دو ریشے عزیزان گرامی قدر آپ کو لغت کے اعتبار سے ملیں گے۔ ام اصل کو کہتے ہیں، بنین کہتے ہیں اس کو کہ جو اپنے عہد و پیمان پر باقی رہے۔ ام البنین یعنی وہ خاتون جو اپنے عہد و پیمان پر باقی رہی۔ اب دیکھیں عزیزوں، جناب ام البنین وہ جو عہد و پیمان جو انہوں نے حین ازدواج کیا تھا کہ علی ابن ابی طالب آپ کے گھر میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جگہ لینے نہیں آ رہی ہوں بلکہ خادمہ بن کر آ رہی ہوں، یہی جناب ام البنین اپنی عمر کے آخری لمحات تک اپنے آپ کو خادمین خاندان عصمت و طہارت بنا کے پیش کرتی ہیں۔ ایک ام البنین وہ خاتون جو اپنے عہد و پیمان پر باقی رہے، دو ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں۔ ابھی ام البنین حضرت عباس، جناب عبداللہ، جناب جعفر اور جناب عثمان کی والدہ۔ لہذا آپ دیکھیں عزیزان، خواب دیکھا جناب ام البنین نے، خواب دیکھا جناب یوسف نے کہ بابا میں دیکھتا ہوں کہ چاند اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ستارے بھائی۔ یہاں جناب ام البنین سلام اللہ علیہا خواب دیکھتی ہیں کہ جناب عباس چاند ہیں، ستارے ان کے بھائی ہیں، لیکن ایک طرف جناب عباس کے بھائی ہیں، ایک طرف جناب یوسف کے بھائی ہیں۔ جناب یوسف کے بھائی وہ جنہوں نے جناب یوسف کو مارنا چاہا، جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، جناب یوسف کو زد و کوب کیا، جناب یوسف کو بیچ دیا۔ دوسری طرف جناب عباس کے بھائی ہیں جن کی عمر 21، 19 اور 17 سال کی ہے، کربلا کے میدان میں اپنی جانوں کو جناب عباس پر قربان کر دیا۔ شادی کسی کی بھی نہیں ہوئی تھی، تینوں بھائی 19، 21 اور 17 سال کی عمر کے ہیں، شادی کسی بھی بھائی کی نہیں ہوئی، جناب عباس کی شادی ہوئی ہے صرف، اور وہی بھائی اپنی جانوں کو جناب عباس کے پر قربان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کردار ہے جناب ام البنین تھا کہ جنہوں نے ایسے بیٹوں کی تربیت کی۔ آپ دیکھیں نصیحت جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، پہلے تو اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنی تمام تر زندگی کو قربان کر دیا جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے فرزندان کے لیے، خادمہ بن کر آئیں،
شریک حیات علی بن ابی طالب اپنے آپ کو واضح نہیں کیا. وہیں دوسری طرف آئے عزیزان گرامی، نصیحت. 7 سال کا سن ہے جناب حضرت عباس علیہ السلام. ہمیشہ سے یہی کہا، اے میرے لال عباس، کبھی بھی حسن و حسین و شہزادیوں کو اپنی بھائی اور بہن کے طور پر نہ سمجھنا، بلکہ ان کو اپنا سید و سردار سمجھنا، اپنا آقا اور مولا سمجھنا. یہ تمہارے آقا اور سید و سردار ہیں، تم ان کے غلام. ایک دن جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جناب عباس اور دوسری نصیحت عزیزان گرامی، دوسری نصیحت کیا کی تھی کہ کبھی بھی اپنی بہنوں کو اور اپنے بھائی کو نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا، ہمیشہ سر تسلیم خم کیے رہنا. ایک دن جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جناب عباس کو بلایا، اور جناب عباس کو بلانے کے بعد میں کہا، عباس، نظریں اٹھاؤ. عباس جناب عباس کہتے ہیں، شہزادی، اما جان نے منع کیا ہے کہ کبھی بھی زینب و ام کلثوم و حسن و حسین کو نظریں اٹھا کے نہ دیکھنا. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں، عباس، میں تجھے حکم دیتی ہوں کہ نظریں اٹھاؤ. ایک مرتبہ جناب عباس نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا، اما جان، ایک طرف آپ کی نصیحت ہے، ایک طرف شہزادی کا حکم ہے، بتائیے میں کیا کروں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قربان جائیں ایسی تربیت پر، قربان جائیں ایسے بچوں پر. اما جان، ایک طرف آپ کی نصیحت ہے، ایک طرف شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا حکم ہے. عباس، حکم کی تعمیل ہو، جیسا شہزادی کہتی ہیں ویسا کرو. ایک مرتبہ جناب عباس نے نظریں اٹھا کر جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھا. جناب زینب نے کیا دیکھا کہ عباس کی آنکھوں کے درمیان کالے گھیرے پڑے ہوئے. جناب عباس کی آنکھوں کے درمیان کالے گھیرے پڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں، عباس، یہ تمہاری آنکھوں کے درمیان کالے گھیرے کیوں پڑے ہوئے؟ ایک مرتبہ جناب عباس کہتے ہیں، شہزادی، آج سے 7 دن پہلے مولا حسین علیہ السلام نے غلام سے پانی مانگا تھا. اس سے پہلے کہ غلام پانی لے کے آتا، میں نے جام آب مولا امام حسین کی خدمت میں پیش کیا. ایک مرتبہ مولا حسین نے نظریں اٹھا کر دیکھا، عباس 7 سال کا سن ہے، میں نے پانی طلب کیا غلام سے، تم پانی لے کر آ گئے، لیکن عباس، ایک وقت وہ بھی آئے گا جب میں تمہیں بلاتا رہوں گا، تم میری صدا پہ لبیک نہ کہو گے. ایک مرتبہ جناب عباس کہتے ہیں، شہزادی، میں نے سوچا کہ شاید میں سو رہا ہوں گا اور میرا مولا پانی مانگے گا، مجھے بلائے گا، میں اس کی صدا پہ لبیک نہ کہوں گا، اس لیے شہزادی 7 دن ہو گئے میں سویا نہیں ہوں. ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں، جناب زینب نے کہا، عباس، ابھی وہ دن نہیں آیا، عباس سو جایا کرو، ابھی وہ وقت بہت دور ہے جب حسین تمہیں بلاتے رہیں گے، تم صدا پر لبیک نہ کہو گے. اور عباس، اس وقت صرف حسین ہی نہیں بلکہ عباس میری رضا چھینی جائے گی، میں تجھے بلاتی رہوں گی. اے میرے غیرت کے شہنشاہ عباس، اٹھو، شمر میری رضا چھین رہا ہے. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے. پروردگارا، عزیزان گرامی، آپ کی ان آنکھوں پر پروردگار، آپ کی ان آنکھوں سے نکلنے والے ان آنسوؤں پہ پروردگار رحمت نازل کریں، آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ نصیب کرے. اور دعا ضرور مانگیے گا کہ اس بے کسی کے عالم میں، تنہائی کے عالم میں، اتنی عظیم امام بارگاہ میں تنہائی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ تنہائی میں اپنے گھروں میں بیٹھے
हुए ये मजलिसें सुन रहे हैं, दुआ जरूर कीजिएगा परवरदिगार तुझे गुर्बत इमाम हुसैन का वास्ता, परवरदिगार वक्त के जिंदा इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ का वास्ता, परवरदिगार तुझे मसाइब उम्मुल बनीन हजरत अब्बास का वास्ता, हमारी इन वीरान इमाम बारगाहों को आबाद फरमा। परवरदिगार फर्श अज़ा बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से बिछाने की हमें तौफीक नसीब फरमा। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। हाँ अजीज और मेरे दोस्त, जनाब अब्बास की इस कैफियत को सुना। आज एक रिवायत आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, आपकी रहमत को तमाम किया। एक मर्तबा तारीख ये लिखती है कि जब ये काफिला 28 रजब को मदीने से निकल रहा था, जनाब उम्मुल बनीन ने अपने चारों बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, ए अब्बास, ए जाफर, ए अब्दुल्ला, ए उस्मान, तुम्हें मैं हुसैन के खादिम के तौर पर भेज रही हूँ। याद रखना तुम में से एक एक इस दुनिया से रुखसत हो जाए, तुम में से एक एक मर जाए, मुझे कोई शिकवा नहीं होगा। हुसैन की जान का ख्याल रखना। अगर तुम में से एक मर जाएगा, मैं समझूंगी मेरे एक बेटे, मेरे 4 बेटे नहीं, मेरे 3 बेटे थे। तुम में से 2 मर जाएं, मैं इस बात को सोच लूंगी कि मेरे 4 नहीं, मेरे 2 बेटे थे। तुम में से सारे शहीद हो जाओ, तुम में से सारे मर जाओ, मैं इस बात को समझ लूंगी कि मेरा कोई बेटा नहीं था। लेकिन ख्याल रखना हुसैन पर आंच नहीं आनी चाहिए। बस अजीजों और मेरे दोस्तों, एक मर्तबा जनाब अब्बास को उम्मुल बनीन ने लिया, रोज़ा रसूल पे पहुंची और पहुंचने के बाद जनाब अब्बास के दोनों हाथों को लिया, एक हाथ को कब्र रसूल पर रखा, एक हाथ को अपने सर पर रखा और रखने के बाद कहा, अब्बास अब्बास तुझे कसम है, एक ये हाथ जो तूने मेरे सर पर रखा है, एक हाथ जो रोज़ा रसूल पर रखा है, तुझे कसम है इस हाथ की जो तूने रोज़ा रसूल पर रखा, तुझे कसम है इस हाथ की जो तूने अपनी वालिदा के सर पर रखा। अब्बास अब्बास अब्बास, हुसैन पर आंच नहीं आनी चाहिए। ज़ैनब की रिदा का ख्याल रखना। एक मर्तबा अब्बास तड़प गए, ज़ैनब की रिदा को सोचा, अब्बास तड़प गए, हुसैन की बेकसी को सोचा। बस हाँ अजीजों और मेरे दोस्तों, बस रिवायत तमाम की। आखिरी वक्त था जब ये काफिला लौटकर मदीने वापस आया, एक मर्तबा बशीर निदा देता है, या मदीने, ए मदीने, अब तू रहने के काबिल न रहा, या मदीने तु जद्दना ला तकबलीना। रोज़ा रसूल पर शहजादी ज़ैनब उम्मे कुलसूम यही मसाइब पढ़ रही हैं, ए मदीने हमें कबूल न करना कि हमारा भरा घर लुट गया। एक मर्तबा जनाब उम्मुल बनीन बशीर के पास पहुंची, ए बशीर ये बता, हुसैन मेरा मारा गया, अब्बास कहाँ चला गया था? एक मर्तबा बशीर कहता है, ए शहजादी, अब्बास करबला के मैदान में फुरात के किनारे शाने कटाकर सो गया। हाँ अजीजों और मेरे दोस्तों, बस मसाइब के आखिरी फिक्रात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, पुरसा दे लीजिएगा। तारीख ये लिखती है कि जनाब उम्मुल बनीन का मामूल था कि जनाब उम्मुल बनीन रोज शाम को दरे हजरत सैयद सज्जाद पर आती थी। आने के बाद दक्कुल बाब करती थी, दक्कुल बाब करने के बाद कभी जनाब रबाब के पास जाती थी, कभी मौला सैयद सज्जाद के पास आती थी और आने के बाद दस्ते बादब जोड़ती थी, ए रबाब, ए शहजादी, मेरे अब्बास को माफ कर दीजिएगा कि फुरात पर पानी लेने गया, शाने कटाकर सो गया, माश्क छिद गई, सकीना प्यासी रह गई। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लब यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा तुझे वास्ता हमारी इस इबादत का, हमारी इस मजलिस का, हमारी इस मजलिस को बेवजह अहसन कबूल फरमा। हमारी ज़ाकिरी, आपकी नज़ारत, आपकी हाज़िरी को बेवजह अहसन कबूल फरमा। परवरदिगार हमारी ज़ाकिरी में और आपकी समाअत में अगर कोई कमी कोताही रह गई उसे माफ़ फरमा। परवरदिगार परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा।
دشمنان اسلام کو سب روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کو آباد فرما، خصوصی طور پر جنت البقیع کے روضوں کو آباد فرما۔ پروردگارہ ہماری مسجد امام بارگاہوں کو آباد فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نعمت اولاد سے سرفراز فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما۔ جتنے مومنین مومنات ہم سے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے، ان کے تمام مومنین مومنات کی تمام جائز دلی حاجات کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ جو بے چین قلب رکھتے ہیں ان کے قلوب کو سکون قلب نصیب فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق و روزی حلال و طیب و طاہر نصیب فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا غیب سے عطا فرما۔ پروردگارہ جو متمنی ہیں زیارت اتباط عالیہ حج عمرہ، پروردگارہ انہیں توفیق زیارت اتباط عالیہ حج عمرہ نصیب فرما۔ پروردگارہ بحق عظمت محمد وآل محمد ہمیں موت نہ دینا، ہماری زندگی کا اختتام نہ ہو تب تک جب تک اہل بیت علیہ السلام ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائیں۔ پروردگار بحق عظمت محمد وآل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما، ان کے قبور پر اہل بیت علیہ السلام کے نور کو نازل فرما، ان اہل بیت علیہ السلام کی حمایت و نصرت نصیب فرما، ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما۔ پروردگارہ بحق عظمت محمد وآل محمد خصوصی طور پر اس وادی کبیر امام بارگاہ علی ابن ابی طالب کے بانی حاجی موسیٰ صاحب شیخ فیاض صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات عالی ہیں انہیں متعالی فرما، اور اس بارگاہ سے تعلق رکھنے والے جتنے مومنین مومنات کل تک ہمارے درمیان تھے آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ ان تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما۔ ہمارے وادی کبیر امام بارگاہ کی تمام تر مینجمنٹ کے تمام تر ارکان کی حفاظت اور نصرت فرما، ہم سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، خصوصی طور پر ہمارے سرپرست آپ جناب لطیف صاحب کی توفیقات میں اور ہم سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، تاکہ ہم بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کی خدمت کر سکیں اور مجلس امام بارگاہ میں اس بہتر سے بہتر طریقے سے مجلس اور جشن کو منعقد کر سکیں۔ پروردگار وقت کے زندہ امام کے قلب کو ہم سے راضی ہو خوشنود فرما، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین اللہ۔ پھپھیاں دی پیشی عابد نو ہے خون روا گئیے، پھپھیاں دی پیشی عابد نو ہے خون روا گئیے، اینو موت سکینہ دی لوگو، اینو موت سکینہ دی لوگو، بیمار بنا گئی ہے، پھپھیاں دی پیشی عابد نو ہے خون روا گئی، اینے اپنی اکھیاں نال ویکھی نہیں لتھ دی پاک رضا، مر جاندا حال جے تک لیندا، اس ویلے زینب دا بس خبر رداواں اترن دی، بس خبر رداواں اترن دی، اے دے جگر نو کھا گئی ہے، پھپھیاں دی
پیش عابد نو ہائے خون روا گئی مر گئی سکینہ شمر کولوں نہیں لوڑ بچاون دی پر یاد رہے گی عابد نو وچ قید سواون دی کچھ درد ودا گئی ہے دے کچھ درد ودا گئی ہے دے کچھ درد مکا گئی ہے پھپھیاں دی پیش عابد نو ہائے خون روا گئی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ہے ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں غاصب سے کلمہ گو کرسی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں سب پڑھنے والے حسین ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی پوچھا ہے دل نے بتا کیا کیا مسجد میں ہوا روکے بس اتنا کہا کبھی دیواروں کو تھاما کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تھک کر کبھی بیٹوں نے سنبھالا کبھی رستے میں گری ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایسے خاموش ہو کیوں کہنا چاہو جو کہو اما کچھ تو بولو
رو کے بولی بیٹوں سے ساتھ بہنوں کا نبھانا کربل میں ننگے سر کیسے چلیں گی بس یہی سوچ رہی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں غاصب سے کلمہ گو کرسی نشیں ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا سب پڑھنے آزے مولا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی تربت بنت نبی دیکھے اکبر جو کبھی مجھ کو لگتا ہے یہی اس کا مہدی کہتا ہے منتقم بن کے مدینے زہرا کا جلد آؤں گا میں لوگوں دور حاضر کا علی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں کہتا رہا زمانے سے وہ خون روکے کہتا رہا زمانے سے وہ خون روکے کہتا رہا زمانے سے وہ خون روکے کہتا رہا زمانے سے ردائیں چھینو نا ردائیں چھینو نا لوگو میرے گھرانے سے وہ خون روکے کہتا رہا زمانے 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 سے وہ خون روکے سوال آب پہ رونے پہ اس کے سونے پہ سوال آب پہ رونے پہ اس کے سونے پہ وہ مارتے تھے وہ مارتے تھے سکینہ کو ہر بہانے سے وہ خون روکے کہتا رہا زمانے سے وہ خون روکے کہتا رہا زمانے سے وہ خون روکے
بولات کس طرح باس کو مدد کے لیے، بولات کس طرح باس کو مدد کے لیے، وہ بیردا تھی، وہ بیردا تھی، جھجکتی رہی بلانے سے، وہ خون رو کے کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے کہتا رہا زمانے سے، سلایا جاتا تھا بے ہوش کر کے دروں سے، سلایا جاتا تھا بے ہوش کر کے دروں سے، جگایا جاتا تھا، جگایا جاتا تھا بد کو تازیانے سے، وہ خون رو کے کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے کہتا رہا زمانے سے، مینو ویر تیریاں تیریاں یاداں نے بہت ستایا ہے، مینو ویر تیریاں تیریاں یاداں نے بہت ستایا ہے، مینو ویر تیریاں تیریاں یاداں نے بہت ستایا ہے، مینو ویر تیریاں تیریاں یاداں نے بہت ستایا، ایک خواب ڈرونے نے بیمار نو مانی نو ہائے آن جگایا ہے، مینو ویر تیریاں تیریاں یاداں نے بہت ستایا ہے، مینو ویر تیریاں تیریاں یاداں نے بہت ستایا ہے، مینو ویر تیریاں تیریاں یاداں نے بہت ستایا ہے، مینو ویر تیریاں تیریاں یاداں نے بہت ستایا، کئی راتاں تو ہے جاگدی پیاں، خواب ہے ویر سوچ دی رہیاں، برچھی تو شروع ہو کے برچھی تے ختم ہویا، کہ خواب آیا ہے، مینو ویر تیریاں تیریاں یاداں نے بہت ستایا ہے، مینو ویر تیریاں تیریاں یاداں نے بہت ستایا، جدا بوہا ہلے جدا بوہا ہلے میں سوچاں کتے ویر نہ آیا ہووے، جڈا بوہا ہلے میں سوچاں کتے ویر نہ آیا ہووے،
جاواں چھیتی وال دروازے دے بہت دیر نہ ویر کھلو تیری دید نو ترسن اکھیاں دل بین بیمار دارو وے بابل دے سنجے ویڑے وچ بابل دے بابل دے سنجے ویڑے وچ ہوندی ویراں 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 ہوندی ویراں دے نانی لوڑ کئی راتاں تو ہائے جاگدی پیاں خواب ویر سوچ دی رہیاں برچھی تو شروع ہو کے برچھی تے ختم ہویا کہ خواب آیا مینوں ویر تیریاں تیریاں یاداں نے بہت ستایا مینوں ویر تیریاں تیریاں یاداں نے بہت ستایا مینوں ویر تیریاں کئی راتاں تو ہائے جاگدی پیاں خواب ہے ویر سوچ دی رہیاں برچھی تو شروع ہو کے برچھی تے ختم ہویا کہ خواب آیا مینوں ویر تیریاں تیریاں یاداں نے بہت ستایا مینوں اٹھ ویکھ کے تیریاں بہناں اجڑ گیاں ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہناں اجڑ گیاں ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہناں اجڑ گیاں ویرا تیرے باجوں ہو گئیاں ساڈے سڑ گئے نے خیمے اج مک گئے مان بھرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہناں اجڑ گیاں ویرا غازی جی ہمارے اپنی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہناں اجڑ گیاں ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہناں اجڑ گیاں ویرا میں تے بلایا تینوں چادر دے لین ویلے پر میں تے بلایا تینوں اس ویلے وین پاندی رہی ہے غازی غازی کہہ کے عرشاں تو ماں زہرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہناں اجڑ گیاں ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہناں اجڑ گیاں ویرا غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہناں اجڑ گیاں ویرا غازی اٹھ ویکھ
ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਜੜ ਗਈਆਂ ਵੀਰਾ ਕੁਲਸੂਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਏ ਕੁਲਸੂਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਣੀ ਹੋ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬੇ औलाद हो गई अज मर गया पुत्र मेरा गाजी उठ वेख के तेरिया भैणा उजड़ गईया वीरा गाजी उठ वेख के तेरिया भैणा उजड़ गईया वीरा गाजी उठ वेख के तेरिया भैणा उजड़ गईया वीरा कुलसूम ने जदों दा तेरी मां ते बाहर सुने आए कुलसूम ने जदों दा ओ उजड़ी वैण हो करे मैं बे औलाद हो गई अज मर गया पुत्र मेरा गाजी उठ वेख के तेरिया भैणा उजड़ गईया वीरा गाजी उठ वेख के तेरिया भैणा उजड़ गईया वीरा सपनों ना दे गाजी उठ वेख के तेरिया भैणा उजड़ गईया वीरा गाजी उठ वेख के तेरिया भैणा उजड़ गईया वीरा शकलैन मोजिज़ाए अज गाजी दिल कोलो शकलैन मोजिज़ाए सब दुनिया चादरा लैंदी है भैणा दे वास्ते पई एक ज़ैनब दा सदका गाजी उठ वेख के तेरिया भैणा उजड़ गईया वीरा गाजी उठ वेख के तेरिया भैणा उजड़ गईया वीरा करबल दे पासे टुर गए सुगरा दे वीर सारे करबल दे पासे टुर गए सुगरा दे वीर सारे करबल दे पास टुर गए सुगरा दे वीर सारे करबल दे पास टुर गए सुगरा दे वीर सारे करबल दे पास रे अल्लाह जाने इवें लोको रात तक दी रही खलो के वीरा दे जान दीवारे करबल दे पास गए सुगरा दे वीर सारे करबल दे पास गए सुगरा दे वीर सा सपना दे मौला करबल दे पास बाबे दी जाई मल के मैं मलते बिठा ले तू शक्ल वे नबी दी उजड़ी ते तरस खा ले मैनू कलिया छड़ ना जावी फुफियां दे काफिले विच कर ले मैनू सवारे करबल दे पास गए सुगरा दे वीर सारे करबल
دے پاسے ٹر گئے سغرا دے ویر سارے کربل دے پاسے ٹر گئے سغرا دے ویر سارے کربل دے پاسے ٹر گئے سغرا دے ویر سارے اللہ جانے کیویں لوگ رات تقدیر ہی کھلو کے ویراں دے جان دیوار کربل دے پاسے ٹر گئے سغرا دے ویر سارے سغرا دے بختاں تے کیا گیا زمانہ بابے دے نال اکبر اج ہو گیا روانہ ہائے اجڑی درد ماری اینا خالی ویڑیاں وچ کلداں نو ٹکرا مارے کربل دے پاسے ٹر گئے سغرا دے ویر سارے کربل دے پاسے ٹر گئے سغرا دے ویر سارے کربل دے پاسے ٹر گئے سغرا دے ویر سارے کربل دے پاسے بابے دی جائی مل کے محمل تے بٹھا لے تو شکل نبی دی اجڑی تے ترس کھا لے مینوں کلیاں چھڈ نہ جاویں پھپھیاں دے قافلے وچ کر لے مینوں سوار کربل دے پاسے ٹر گئے سغرا دے ویر سارے کربل دے پاسے ٹر گئے سغرا دے ویر سارے کربل دے پاسے ٹر گئے سغرا دے ویر سارے کربل دے پاسے ٹر جیا مولانا ماتمی سغرا دے بختاں تے کیا گیا زمانہ بابے دے نال اکبر اج ہو گیا روانہ ہائے اجڑی درد ماری ہے نہ خالی ویڑیاں وچ کلداں نو ٹکرا مارے کربل دے پاسے ٹر گئے سغرا دے ویر سارے کربل دے پاسے ٹر گئے سغرا دے ویر سارے کربل دے پاسے ٹر گئے سغرا دے ویر سارے کربل دے پاسے ٹر گئے سغرا دے ویر سارے بازار دس دے رہے شام نیڑے آندی رہی 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 قدم قدم تیری دعویٰ قدم قدم تیری دعویٰ دیا سے جان دی رہی بازار دس دے رہے شام نیڑے آندی رہی بازار دس دے رہے
شام نیڑے آندی رہی سپڑوں نے آدھے مولا بازار دس تیرے شام نیڑے آندی رہی بازار دس تیرے شام نیڑے آندی رہی پھر پڑھو جی بازار دس نیڑے آندی رہی سجاد تین بچاول چادراں لگیاں میری سکینہ دے کلاں دی والیاں لگیاں بیمار لال نو آنکھ کے جگاں دی رہی بازار دس دے رہے شام نیڑے آندی رہی بازار دس دے رہے شام نیڑے آندی رہی بازار دس تیرے شام نیڑے آندی رہی بازار دس تیرے سب پڑھو نیاز مولا آندی رہی بازار دس مدینے والے ہزارہ دا مان نہ رکھیا اے شام والے کیویں مان رکھ دے زینب دا اے او پیشی سی اکبر جو دھی نبھاندی رہی بازار دس دے رہے شام نیڑے آندی رہی بازار دس تیرے شام نیڑے آندی رہی بازار دس تیرے شام نیڑے آندی رہی بازار دس تیرے شام نیڑے آندی رہی بازار دس کفن جنازیاں صف بن لئی لکھ رو کے انیز تیراں بے کفن جنازیاں صف بن لئی لکھ رو کے انیز تیراں بے کفن جنازیاں صف بن لئی لکھ رو کے انیز تیراں سجاد پڑھاون آیا ہے سجاد پڑھاون آیا ہے بابے دیاں 5 تکبیراں بے کفن جنازیاں صف بن لئی لکھ رو کے انیز تیراں بے کفن لکھ رو کے انیز تیراں بے کفن صف بن لئی لکھ رو کے انیز تیراں سجاد پڑھاون آیا ہے سجاد پڑھاون آیا ہے بابے دیاں 5 تکبیراں بے کفن جنازیاں صف بن لئی لکھ رو کے پہلی تکبیر جنازے دی کچھ حمد ہوئی کچھ بہنے سجاد کے معبود تیرے اس عبد دا نام حسین تو وحدہ تے ہو گیا ہے تو وحدہ تے ہو گیا ہے اد لٹیاں کل جاگیراں بے
کفن جنازے صف بن لئی لکھ رو کے انے تیرا بے کفن جنازے صف بن لے لکھ رو کے نیزے تیرا بے کفن جنازے صف بن لے لکھ رو کے نیزے تیرا دوجی تکبیر عابدین کے علینا نے دانا میں سمان الکر پامال گئے رہوار درود سلام میں خاک چچل چن جوڑیاں نے میں خاک چچل چن جوڑیاں نے رحمت دیاں اے تصویراں بے کفن جنازے صف بن لئی لکھ رو کے انے تیرا بے کفن جنازے صف بن لئی لکھ رو کے نیزے تیرا سجاد پڑھاون آیا ہے سجاد پڑھاون آیا ہے بابے دیاں 5 تکبیراں بے کفن جنازے صف بن لئی لکھ رو کے انے تیرا بے کفن تیجی تکبیر کے عابد دسا قدرت بھین برادی شان لاشا چکیاں نے روئی زینب اونی واری جنیاں تطہیر دی چادر تے جنیاں تطہیر دی چادر تے نے لو دیاں پاک لکیراں بے کفن جنازے صف بن لئی لکھ رو کے نیزے تیرا بے کفن جنازے صف بن لے لکھ رو کے نیزے تیرا بے کفن بسم اللہ جنازے صف بن لے لکھ رو کے نیزے تیرا چوتھی تکبیر گواہی سی ایتھے آن کے عابد رویا کہ مالک اے کم زینب تے کلثوم دے ذمے ہویا ہن جا کے گواہیاں دین گیاں ہن جا کے گواہیاں دین گیاں بچ شام ادی ہمشیراں بے کفن جنازے صف بن لئی لکھ رو کے نیزے تیرا بے کفن جنازے صف بن لئی بسم اللہ جی مولانا ماتمی رو کے نیزے تیرا 5ویں تکبیر تو بعد اکبر اے کہ میت دفنائی کسے ظالم ایک انگوٹھی لئی اس ہاتھ دی انگلی لائی جس ہاتھ نال بابے لکھیاں سن جس ہاتھ نال بابے لکھیاں سن دنیا دیا کل تقدیراں بے کفن جنازے صف بن لئی لکھ رو کے انے اللہم صلی علی محمد
متوجہ زیارت. جزاکم اللہ. صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصین. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء. السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء. سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا علیکہ اعلی فی التحیۃ والثناء. سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم. الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکہ یا شریک القرآن. سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل